الشان الذي لكم عنا أن يعطيني بالمصاب بكم أول ما يعطي مصابا بمصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها فالإسلام ففي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله من صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن راجلة المكنون اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبي صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فصائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي للبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ولمن حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر النحر مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم قسمت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان عمر بن سعد وشبرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين اجعل مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم السن عندك مع الحسين
الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا جهودهم جنود الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنو سکینہ سے غم کا پیام اے بابا، ہمارے جل گئے سارے خیام اے بابا، کہاں کہاں نہ جانے قیام اے بابا، ہے وجہ زیست تمہارا ہی نام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، یہاں سے جاتی ہوں زندان شام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، سنا ہے شام کا دربار جب بھرا ہوگا، یزید کا سر دربار سامنا ہوگا، میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا، پھوپھی جو پہنچ گئی دربار میں تو کیا ہوگا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، ابھی سے شام کو جانے کی ابتدا دیکھو، رسن سے گھٹتا ہے بابا میرا گلا دیکھو، پھوپھی کے سر سے بھی تو چھین لی ردا دیکھو، یہ ابتدا ہے تو کیا ہوگی انتہا دیکھو، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، اور جو پوچھ صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میں اپنے کنبے کی مظلومیت کو روتی ہوں، تمہیں نہ پاک بہت دل فگار ہوتی ہوں، چچا کے دست بری داغ جان کھوتی ہوں، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، یہ میرا آخری اب تو سلام لو بابا، جو ہو سکے تو گلا کے کھول دو میرا، ضرور آنا بلاؤں گی آپ کو بابا، دعا کرو مجھے جانا اور ہو بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، یہاں سے جاتی ہوں زندان شام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، اور حکمت چہارہ معصومین بآواز
صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل درود پڑھے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مسائل کے توسیع نشاء سے بھرے توسیع نشاء بنائے درود پڑھے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل مانگو دعا سے خالی نہ جائے گی مانگو خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی مانگو دعا سے خالی نہ جائے گی یہ آپ کی خوشبو سمجھ جنت سے بلا کو نہ دیکھو اے جبرائیل خصوصی توجہ کا طالب ہوں جنت سے بلا کو نہ دیکھو اے جبرائیل نیت پھسل گئی تو سنبھالی نہ جائے گی نیت پھسل گئی تو سنبھالی نہ جائے گی بہت خوبصورت شعر ہے مولا کو دو دعا مولا کائنات کے والد کو دو دعا پیغمبری ہر ایک سے پالی نہ جائے گی مانگو دعا سے خالی نہ جائے گی تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دے تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دے اتنی خوشی ملے سنبھالی نہ جائے گی اتنی خوشی سنبھالی نہ جائے گی مانگو دعا
عباس نے فرات پہ مصرع یہ لکھ دیا بہت توجہ عباس نے فرات پہ مصرع مانگو دعا سے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں سے گلنا مچائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، جاگی ہوئی چین کچھ نہیں ہے، میری سکینہ کو نیند آئی ہے، شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، مدھم کرو بیویوں شور و ماتم، ارے سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، زندہ کا در زور سے اب نہ کھولو، اے پیرداروں آہستہ بولو، ارے تم بھی تو جاگے ہو، کچھ دیر سو لو، تم بھی تو جاگے ہو، کچھ دیر سو لو، بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے، میری سکینہ
ایک آواز بلند صلوات. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وواصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرزند رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو اپنے قیام کا مقصد بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا. دیکھو میں خود نمائی کے لیے نہیں نکلا ہوں، دکھاوا کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، تکبر اور انانیت میں نہیں نکلا ہوں، ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ ہی میں زمین خدا پر فساد پھیلانے کے لیے نکلا ہوں، نہ میں ظلم اور بربریت کو بڑھاوا اور رواج دینے کے لیے نکلا ہوں. یہ ساری نفی ہو رہی ہے. اب تک ان چیزوں کی نفی کر رہے ہیں مولا کہ میں دیکھیں شاید مولا دیکھ رہے تھے کہ آنے والے زمانے میں میرے اس مدینے سے نکلنے پر دنیا طرح طرح سے اعتراض کر سکتی ہے، طرح طرح سے انگلیاں اٹھا سکتی ہے، اور دشمن اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے، اپنے غلط منصوبوں کے ذریعے سے میرے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں. لہذا قیامت تک کے لیے سد باب فرما رہے ہیں مولا. اور
یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ میرے نکلنے کا مقصد ظلم و فساد نہیں ہے، تکبر اور انانیت نہیں ہے. پھر کیوں نکل رہے ہیں مولا؟ ابھی تک نفی ہے، اب اس بات میں کیوں نکل رہا ہوں؟ بل انما خرجتو، انما کے حصر کے ذریعے سے مولا بڑھ رہے ہیں آگے کہ صرف اور صرف اس لیے نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، نانا کی امت میں اصلاح پیدا کر دوں. اس کے بعد اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف ہو، نیکیوں کا بول بالا ہو، وانهى عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکوں، واسیر بسیرت جدی و ابی، اور میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی سیرت پر چلوں، اپنے بابا کی سیرت پر چلوں. عزیزان گرامی، یعنی حسین سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری سیرت میں اور رسول کی سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے، میری سیرت میں اور میرے بابا کی سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حسین کا مزاج ایسا تھا کہ وہ جنگ کے لیے فوراً تیار ہو گئے، لیکن امام حسین یہاں کے اوپر یہ جملہ کہہ کر کے سدے بات فرما دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو، آج میری جگہ اگر میرے بابا علی مرتضیٰ ہوتے تو وہ وہی قدم اٹھاتے جو آج حسین اٹھا رہے ہیں. اگر میرے نانا محمد مصطفیٰ ہوتے تو ان کا بھی وہی قدم ہوتا جو آج میرا قدم ہے. آج جو میرا مقصد ہے وہی ان کا بھی مقصد ہوتا. عزیزان گرامی، اگر آپ اس جملے میں غور کریں تو کچھ باتوں کی نفی کی ہے حسین نے اور کچھ چیزوں کو ثابت کیا حسین نے، کچھ چیزوں کو مثبت انداز میں اور کچھ چیزوں کی نفی کی ہے. نفی کس چیز کی ہے؟ ظلم کی نفی ہے، بربریت کی نفی ہے، فساد کی نفی ہے، تکبر کی نفی ہے، خود نمائی کی، خود پسندی کی، ان سب چیزوں کی نفی کی ہے مولا نے. یعنی مولا فرما دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو، تکبر اور حسینیت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، خود نمائی اور حسینیت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، فساد اور حسینیت دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، ظلم اور بربریت ایک جگہ جمع، ظلم اور حسینیت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. یعنی میرے مولا فرما دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو، جہاں ظلم ہوگا وہاں حسین نہیں ہوں گے، جہاں حسین ہوں گے وہاں ظلم نہیں پایا جائے گا، جہاں تکبر ہوگا وہاں حسینیت نہیں ہوگی، جہاں حسینیت ہوگی وہاں تکبر نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، اخلاقی خوبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں مولا، اخلاقی برائیوں کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں مولا، اور بتا دینا چاہتے ہیں جہاں جہاں حسینیت کا تمہیں تصور ملے سمجھ لینا وہاں پر اخلاقی برائی نہیں پیدا ہوگی، اور جہاں پر حسینیت نظر آئے گی وہاں کے اوپر تمام تر اخلاقی خوبیاں نظر آئیں گی. یہ ذات حسین ابن علی ہے. بہت ساری باتیں ان چند جملے میں، البتہ یہ بہت طویل مولا کا فرمان ہے اور جس کو بہرحال پڑھنے کی ضرورت ہے شروع سے آخر تک، لیکن میں نے جس فقرے کو انتخاب کیا ہے اور کل جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جو میری گفتگو کا عنوان ہے اور جو کوشش کر رہا ہوں اس کے ذیل میں گفتگو باتیں عرض کروں، وہ یہی ہے کہ امام خدا محوری کی طرف ہم سب کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو خود سے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. بھائی تکبر انسان کیوں کرتا ہے؟ ایگو جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ خود محوری کا نتیجہ ہے. خود محوری، خواہشات نہیں دبا پاتا آدمی اندر سے، میں بھی کچھ ہوں. انانیت، یہ جو انانیت، میں، یہ جو تصور ہے یہیں سے تکبر پھوٹتا ہے. اور جب تکبر پھوٹتا ہے تو تکبر تو آپ کو پتا ہے کہ انسان کی ناک کو زمین پر رگڑ دیتا ہے، انسان کی ناک کو زمین پر رگڑ دیتا ہے. امام خود محوری سے نکل کر کے معاشرے کو خدا محوری کی طرف لانا چاہتے ہیں. دیکھو اپنے ہر عمل میں، اپنی ہر بات میں، اپنے ہر فعل میں خدا کو سامنے رکھو. اور جب انسان خدا کو سامنے رکھتا ہے تو یاد رکھے پھر وہ کبھی مٹ نہیں سکتا، پھر وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا، پھر وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنے کو
ایک لامتناہی وجود سے متصل کر دیا ہے. قطرہ پانی کا اگر الگ ہو تو سوکھ جائے گا, ختم ہو جائے گا, لیکن اگر وہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو جب تک سمندر باقی ہے تب تک وہ قطرہ باقی ہے. اگر انسان اپنے کو اللہ سے جدا کر دے, اپنے کو اللہ سے منقطع کر لے تو فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, مٹ جائے گا. لیکن اگر اللہ سے جوڑ لے تو جب تک وجود الہی باقی ہے تب تک اس انسان کا تذکرہ باقی ہے, تب تک اس انسان کا تذکرہ باقی ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی, آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ باتیں کہ دیکھیں جو بات میں نے جہاں پہ روکی تھی وہ بات خلوص کے اوپر آگے روکی تھی, جس کو دوسرے لفظ میں اور اصطلاح میں خلوص کہتے ہیں. خلوص یعنی کیا؟ یعنی اللہ کے لیے قدم اٹھانا. اللہ کے لیے انسان اپنے قدم کو اٹھائے. امام حسین علیہ السلام نے صرف اللہ کے لیے اپنے قدم کو اٹھایا تھا. عمل میں جان اس وقت پیدا ہوگی جب عمل اللہ کے لیے ہوگا, اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو انسان اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ خالی عمل کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے, عمل کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ عمل کے پیچھے پائی جانے والی نیت کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے. توجہ چاہتا ہوں, اصطلاح میں اس کو آپ بہتر جانتے ہیں. عمل کے دو جز ہیں, ایک کو حسن فعلی کہتے ہیں, ایک کو حسن فاعلی کہتے ہیں. عمل کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. حسن فعلی بھی پایا جانا چاہیے, حسن فاعلی بھی پایا جانا چاہیے. حسن فعلی یعنی عمل اچھا ہو, حسن فاعلی یعنی انسان کی نیت بھی پاک ہو. میں نماز پڑھنے کھڑا ہو جاؤں, عمل اچھا ہے, لیکن نیت گڑبڑ ہو جائے تو یہ عمل کہیں پہنچا سکتا ہے مجھے؟ نہیں پہنچا سکتا. فرض کریں میں صدقہ دینا چاہتا ہوں, جیب میں پیسے نہیں, میں نے سوچا ان کی جیب سے چرا کے صدقہ دے دوں. توجہ چاہتا ہوں. حسن یہاں کے اوپر نیت تو اچھی ہے, چاہتا ہوں کسی کی مدد ہو جائے, چاہتا ہوں کسی کا کام آگے بڑھ جائے, لیکن کسی کی جیب سے چرا کر کے یا کسی کا حق مال کر کے اگر ہم راہ خدا میں لیں تو فائدہ نہیں ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عمل کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے, اور عمل کے ساتھ ساتھ نیت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے. تب جا کر کے انسان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. امام جعفر صادق, آپ نے معلوم ہے, آپ کو واقعہ معلوم ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک شخص ہے جس کو تقوی کی بڑی شہرت ہے, بڑا اللہ والا ہے. امام نے سوچا دیکھے بھائی کون ہے, ہم بھی دیکھیں. پتا کیا, بھیڑ لگائے ہوئے ہیں لوگ اس کے ارد گرد, مولا کا گزر ہو رہا ہے. اچھا کون ہے کہ مولا یہ بہت اللہ والا ہے. اچھا بھیڑ چھٹی, لوگ ادھر ادھر ہوئے, ایک طرف کو جانے لگا, مولا اس کے پیچھے پیچھے پہنچا. ایک نانوائی کی دکان پہ 2 روٹیاں چرائیں, جیب میں رکھ لی. پھر تھوڑی دور چلا, ایک ٹھیلے والا کچھ بیچ رہا تھا, سیب بیچ رہا تھا, انار کچھ بیچ رہا تھا, وہاں سے 2 انار چرائے, وہ جیب میں رکھ لیے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اچھا نہ روٹی خود کھائی نہ انار خود کھائے. آگے کچھ فقیر بیٹھے تھے, کچھ غریب بیٹھے تھے, ایک انار ایک روٹی ایک غریب کو, ایک انار ایک روٹی دوسرے غریب کو. مطلب میرے مولا نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جعفر ابن محمد معلوم دیتے ہیں. کہا ہاں میں جعفر ابن محمد ہوں. تو بتائیے کیا ہوا؟ کہ اس عمل کا تیرے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا کیوں نہیں فائدہ ہے؟ کہ اس لیے نہیں فائدہ ہے کہ تو نے چرا کے نیکیاں کی ہیں, تو نے مال کو چرایا ہے, پھر راہ خدا میں دینے کی کوشش کی ہے. کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ بتائیے جن کے گھر میں قرآن اترا, جن کے یہاں قرآن کی آیتیں اتری, ان سے کہا آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی, آپ نے قرآن نہیں پڑھا, کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو اللہ 10 گناہ دیتا ہے, اور جو اگر ایک گناہ کرتا ہے
تو اس کو لا یجزا الا مثلہا، اس کو ایک ہی لکھا جاتا ہے. برائی کے بدلے ایک برائی اور نیکی کے بدلے 10 نیکیاں. میں نے اگر 2 انار چرائے ہیں، 2 روٹیاں چرائی ہیں تو کتنے گناہ ہوئے؟ میرے 4 گناہ ہوئے. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ 4 نیکیاں کی ہیں اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 دے گا، تو 4 کے بدلے مجھے 40 ملیں گی. لہٰذا 4 گناہ لکھے جائیں گے، 40 نیکیاں لکھی جائیں گی. 40 میں 4 گھٹا بھی دیجئے تو 36 روپے بھی باقی میرے نام اعمال میں. یہ کیلکولیشن ہے انسان کا، یہ کیلکولیشن ہے انسان کا. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن کا یہ اعلان ہے کہ نیکی ہو تو ایک کے بدلے 10، برائی ہو تو ایک کے بدلے 1. لہذا 4 گناہ ٹھیک ہے میں نے گناہ کیے ہیں، لیکن 4 گناہ کیے ہیں تو 40 نیکیاں بھی کی ہیں. اگر ان میں سے 4 گھٹا بھی دی جائے تو 36 باقی رہ جاتے ہیں. ایک مرتبہ فرزند رسول نے آواز دی، تو نے قرآن کو پڑھا ہے لیکن ناقص پڑھا ہے. تو نے قرآن کو پڑھا ہے لیکن مکمل نہیں پڑھا. کا کیا مطلب؟ کہ قرآن میں اللہ نے جہاں یہ فرمایا جو تو کہہ رہا ہے، وہیں پر یہ بھی فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف صاحبان تقوی کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو مجھے یہ بتا دے کہ جب تو چوریاں کر رہا ہے، لوگوں کے مال کو ہڑپ رہا ہے، تو تیرا تقوی کہاں سلامت رہ گیا؟ تیرا تقوی کہاں سلامت رہ گیا؟ اور جب تیرا تقوی سلامت نہیں رہ گیا تو قبولیت کی ضمانت کہاں رہ گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے جتنی نیکیاں کر لے انسان، اگر وہ خدا محور نہیں ہے تو اس کا عمل اس کو قرب الہی تک نہیں پہنچا سکتا. ضروری ہے قرب الہی تک پہنچنے کے لیے کہ عمل کو خدا محور بنایا جائے. خدا محور یعنی اپنے عمل میں خلوص رکھا جائے، یعنی اللہ کو مد نظر رکھے انسان. اور یاد رکھیں، جب انسان اللہ کو مد نظر رکھتا ہے تب جا کر کے اس کے عمل میں خلوص پیدا ہوتا ہے، اس کے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. اس کے عمل میں اس وقت وزن اور سنگینی آتی ہے. جس قدر یہ خلوص اوپر جائے گا ویسے ہی سنگینی میں اور اس عمل کے وزن میں اضافہ ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، خلوص کے الگ الگ مرحلے ہیں، اخلاص کے الگ الگ مرحلے ہیں، للہیت کے الگ الگ مرحلے ہیں. جیسے جیسے للہیت اور تصور خدا بڑھے گا ویسے ویسے عمل میں سنگینی اور وزن بھی بڑھے گا. اور عزیزان گرامی پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ایک منزل خلوص کی اس طریقے سے پہنچے گی معراج کے اوپر کہ جہاں کے اوپر پیغمبر خود ارشاد فرمائیں گے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ہے خندق والے دن ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. عزیزان گرامی میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وجہ ہے؟ ایک طرف ثقلین کی عبادتیں ہیں، ایک طرف 2 جہان کی عبادتیں ہیں، ایک طرف علی کی ایک ضربت ہے، لیکن پیغمبر کا ارشاد یہ ہے کہ 2 جہان کی عبادتیں ایک طرف ہیں لیکن علی کی ضربت ایک طرف ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف دونوں جہان کی عبادتیں پائی جاتی ہیں اور ایک طرف صرف علی کی ایک ضربت ہے، لیکن دونوں جہان کی عبادتیں بھی مل کر کے علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہیں؟ تو شاید رسول آواز دیں کہ دیکھو جو خلوص علی کی ضربت میں پایا جاتا ہے وہ خلوص دونوں جہان کی عبادتوں میں بھی نہیں پایا جاتا. اگر دونوں جہان کی عبادتوں کے خلوص کو نکال کر کے علی کی ضربت کے خلوص کے مقابلے میں رکھا جائے تو علی کا خلوص وزنی ہو جائے گا. ساری دنیا کا خلوص جو ہے وہ اس سنگینی کے مقابلے میں ہلکا پڑ جائے گا، اس لیے کہ علی کا خلوص اس معراج کے اوپر فائز ہے کہ جہاں کے اوپر دنیا کی ساری عبادتیں مل کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. درود بھیجتے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی یہ یاد رکھیں کہ عمل کے اندر خلوص وزن کو پیدا کرتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر سمجھ کہ کچھ نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ ائمہ اطہار کی زندگی میں
اس بات کی طرف توجہ ہے، بہت زیادہ توجہ ہے کہ خدا محوری ہر عمل کو اس اللہ کے لیے، اور اگر یہ نہیں کیا انسان نے تو ہو سکتا ہے روز محشر قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ جب اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں تو اس میں اس حدیث کو، اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی جب وصیت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، اس وصیت میں اس حدیث کو، اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب قیامت کا میدان برپا ہوگا تو ایک شخص کو لے کے آیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا دنیا میں، اتنی عمر تم کو دی تھی، اتنا موقع تم کو دیا تھا، اتنی فرصت اور اتنی مہلت تم کو دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا اور اس جہاد میں مارا گیا۔ آواز آئے گی کہ یہ جہاد جو تم نے کیا یہ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہاری شجاعت کے کلمے پڑھیں۔ اس کے بعد آواز آئے گی لے جاؤ اس کو، منہ کے بل جہنم میں پھینک دو۔ پھر ایک اور آدمی کو لایا جائے گا جو عالم دین ہوگا، جو عالم دین ہوگا، پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا زندگی بھر؟ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو پڑھایا، میں نے علم سیکھا پھر لوگوں کو منتقل کیا وہ علم۔ کہا ہاں ہم جانتے ہیں، کیوں کیا؟ کہا اللہ کی مرضی کے لیے۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تم نے میری مرضی کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کیا کہ لوگ تم کو عالم کہیں، لوگ تم کو پڑھا لکھا کہیں، لوگ تمہاری تعریفیں کریں۔ وہاں پہ تو نہیں چلے گا نا جھوٹ، وہاں کے اوپر تو دل گواہی دیں گے، وہاں پہ تو اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، وہاں تو یہاں پہ تو ہم ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں نا، نظام مولانا صاحب ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، یہ مقصد تھا، اور ہمارا یوں نہیں تھا، یہ تعبیر تھی اور یہ توجیہ تھی، نہیں، لیکن وہاں تو نہیں چلنے والی، وہاں پہ تو سوائے سچ کے کوئی دوسرا آپشن ہوگا ہی نہیں۔ تو لہذا پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ زندگی بھر علم دین کو سیکھا، سکھایا۔ کہیں جھوٹ بولتے ہو، آواز آئے کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں منہ کے بل پھینک دو۔ پھر ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا، قاری قرآن کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ کہ میں قرات قرآن کرتا تھا، تلاوت قرآن کرتا تھا، قرآن پڑھنے کا بندوبست کرتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کی رضا کے لیے۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے نہیں کہ میری رضا حاصل ہو، تم نے اس لیے تلاوت قرآن اور قرات قرآن کی کہ تمہیں دنیا قاری قرآن کہلائے، تمہیں دنیا قاری قرآن کہے۔ تو لہذا آواز آئے گی اس کو بھی لے جاؤ اور جہنم میں منہ کے بل پھینک دو۔ عزیزان گرامی، روایت سے کیا سمجھ میں آیا؟ روایت سمجھ میں یہ آیا کہ زندگی بھر بھی اگر انسان محنت کرتا رہے اور وہ محنت اللہ کے لیے نہ ہو تو منہ پہ مار دی جائے گی، منہ پہ مار دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے اپنے یہاں درجات دینے کے لیے مقدار عمل کو معیار نہیں بنایا بلکہ کیفیت عمل کو معیار بنایا ہے۔ مقدار عمل کو نہیں کہ تم یہ نہیں دیکھتے ہم کہ تم کتنا لے کر کے آئے ہو، ہم یہ دیکھتے کہ کیسا لے کر کے آئے ہو۔ ابھی اگر فرض کریں ایک آدمی 70 سال جیا، 15 سال بلوغ کے مثلا نکال دیجئے اور 70 سال اس نے کی عمر پائی، 15 نکال دیجئے اس میں سب، تو 55 سال اس کے بعد بچے۔ 55 سال کی مثلا نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، مدد ہے، یہ وہ نیکیاں ہیں کہ نہیں؟ 55 سال کی مثلا نہیں۔ اور ایک بچہ بیچارہ وہ آج والے ہوا کل مر گیا، فرض کریں، اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ایک زیادہ زیادہ ایک ٹائم کی نماز ہوگی، 2 ٹائم کی نماز ہوگی، ایک دن کی، اور رمضان کا معاملہ ہوگا شاید ایک دن کا روزہ ہو۔
اب یہ دونوں پہنچ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ایک وہ بوڑھے صاحب پہنچ رہے ہیں اور ایک بچہ پہنچ رہا ہے. اگر ظاہر کو دیکھا جائے تو ان کے پاس تو نام اعمال میں 55 سال کی نیکیاں اور اس بیچارے کے پاس ایک دن کی نیکی ہے. تو اگر ظاہر کو صرف مقدار کو دیکھا جائے تو ایک کو جہنم میں جانا چاہیے اور ایک کو جنت میں جانا چاہیے. لیکن میرے اللہ نے آواز دی کہ نہیں، ہمارے یہاں یہ اصول نہیں ہے. ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تم کتنا لے کر کے آئے ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا لے کر کے آئے ہو. تو لہٰذا اگر 55 سال کی عبادتیں بھی ہیں اور میرے لیے نہیں ہے تو منہ پر مار دی جائیں گی، اور اگر ایک دن کی عبادت اور نیکی بھی ہے اور میرے لیے ہے تو تمہیں جنت میں جگہ دے دی جائے گی. اس کے یہاں مقدار عمل نہیں ہے، اس کے یہاں کیفیت عمل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے اس کے اوپر زور دیا ہے. آپ پڑھیں سورہ الحلقہ، کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کیوں کھلاتے ہیں؟ لوجہ اللہ. یہ لوجہ اللہ کی قید بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ انما نطعمکم، ہم نے تمہیں کھلایا، نہ تو ہم تم سے جزا چاہتے ہیں، نہ تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں. یہ نہیں آیت یہ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں. اگر یہ اللہ کی خاطر کو نکال دیا جائے تو کچھ نہیں بچتا. اللہ کی خاطر. اور جب اس منزل پر انسان پہنچتا، اسی سورہ میں دوسری آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، پھر دیکھیں عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو بھی کھلایا، یتیم کو بھی کھلایا، اسیر کو بھی کھلایا. عَلَىٰ حُبِّهِ کی قید کے ساتھ. عَلَىٰ حُبِّهِ یعنی معلوم یہ ہوا کہ عمل انسان کو کہیں نہیں پہنچا سکتا جب تک محبت خدا میں انجام نہ دیا جائے، جب تک رضا الہی میں انجام نہ دیا جائے. درود بھیجتے ہوئے محمد وعلیہ محمد. عزیزان گرامی، اس بات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے اعمال میں اس چیز کو محفوظ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. اس لیے کہ اگر للہیت ختم ہو گئی تو یقین کریں خسارے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے. اور آج جو ذکر حسین یہ باقی ہے، یہ جو حسین کا نام باقی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حسین نے صرف اللہ کی خاطر قدم اٹھایا. لہذا آج دشمن نہ جانے کتنی کوششیں کرتا ہے کہ نام حسین کو مٹا دیا جائے، ذکر حسین کو ختم کر دیا جائے، کربلا والوں کے تذکرے کو ختم کر دیا جائے. لیکن یہ تذکرے کو ختم کرنے والے تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن کربلا کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. حسین کے ذکر کو ختم کرنے کا ارادہ رکھنے والے تو مٹ سکتے ہیں، لیکن ذکر حسین نہیں مٹ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اپنے کو اللہ سے متصل کر لیا، اس لیے کہ اللہ سے جوڑ لیا. اور میں یہاں پر یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں حسین نے تو اپنے کو متصل کیا ہی، اور جب متصل کر لیا، اللہ سے جوڑ لیا، تو حسین اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو گئے. لیکن عزیزان گرامی، اگلا جملہ یہ بھی کہتا ہوں، صرف حسین ہی باقی نہیں ہوئے بلکہ جس نے اپنے کو حسین سے جوڑ لیا وہ بھی باقی رہ گیا. حسین نے اپنے کو اللہ سے جوڑا، حسین باقی بنے. اور حسین کی بقا میں شدت اتنی ہے، جو حسین سے جوڑتا چلا گیا، جو حسین سے منسلک ہوتا چلا گیا وہ بھی جڑ گیا. دیکھیں جس نے حسین کی شان میں شعر بھی کہہ دیے، وہ ان شعروں کی وجہ سے پہچانا جانے لگا. دیکھیں دین است حسین، دی پناہ است حسین. حسین دین بھی ہے، حسین دی پناہ بھی ہے. یہ کس کے شعر ہیں؟ یہ کس کا مصرع ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے مشہور ہے. دی است حسین، دی پناہ است حسین. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ
خواجہ معین الدین چشتی، بہرحال اور بھی انہوں نے شعر کہے ہوں گے، دیوان بھی سنتے ان کا ہے، لیکن اس مجمع میں کیا اس شعر کے علاوہ خواجہ معین الدین چشتی کا کوئی دوسرا شعر کسی کو یاد ہے؟ پورے مجمع میں خواجہ معین الدین چشتی کا کوئی دوسرا شعر اس شعر کے علاوہ یاد ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں یاد ہوگا۔ پورا مجمع بھی مل کر کی کوشش کرے کہ دوسرا کوئی شعر نکال لے تو شاید نہ نکال سکے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے خواجہ دیکھو، تم چاہے جتنے بڑے شاعر اور صوفی رہے ہو، لیکن اگر آج زمانے میں پہچانے جاتے ہو تو حسین ابن علی کی وجہ سے، کہ جو تم نے 2 شعر حسین کی شان میں کہہ دیے، ان 2 شعروں نے تمہیں امر بنا دیا۔ ان 2 شعروں نے تمہیں امر بنا دیا، باقی بنا دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں حسین تو باقی ہے ہی، جو حسین سے جڑ گیا وہ بھی باقی ہو گیا، وہ بھی باقی رہ گیا۔ عزیزان گرامی، ایک حسین کا کارنامہ ہی ایسا ہے، حسین کا کارنامہ ہی ایسا ہے۔ میر انیس، مرزا دبیر، بڑے شعراء گزرے ہیں، اور جنہوں نے ایسی ایسی چیزیں کہہ دی واقعاً کہ جس کی وجہ سے آج یہ لوگ باقی ہیں، جن کی وجہ سے آج ان کا تذکرہ ہے۔ یعنی ذکر حسین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو امر بنا دیتی ہے، انسان کو ہمیشہ ہمیشہ باقی بنا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین نے اپنے کو اللہ سے ایسے منسلک کیا اور غیر اللہ کے تصور کو اس طریقے سے ختم کیا کہ کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، اور جتنی شدت اس خلوص میں بڑھتی جاتی ہے ویسا ہی اللہ کے نزدیک مقام بھی بڑھتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، بڑی مصیبتیں اور مشکلات اہل بیت اطہار نے برداشت کی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہیں پر بھی خدا کو فراموش نہیں کیا ہے، کہیں پر اللہ کو فراموش نہیں کیا ہے۔ جناب سید سجاد علیہ السلام کتنی سختیوں میں آگے بڑھے ہیں، لیکن کہیں کے اوپر ہم کو یہ نہیں ملتا ہے۔ کسی نے بہت اچھا شعر کہا تھا، دیکھیں اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، ذرا سا ہمارے کوئی زندگی میں پریشانیاں بڑھ جائیں تو پیر ڈگمگانے لگتے ہیں، قدم لغزش کرنے لگتے ہیں اور بہکنے لگتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے آنے لگتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے آنے لگتے ہیں عزیزان گرامی۔ لیکن کسی نے بہت اچھی بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ کربلا کے بعد بھی آپ سید سجاد ہیں، کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ یعنی اتنی مصیبتوں اور مشقتوں کے درمیان بھی وہی عقیدہ، وہی ایمان، وہی صلابت، وہی شدت، وہی الہیت، وہی خلوص، ذرا سی بھی قدموں میں دیکھیں، چاہے وہ بازار کوفہ ہو، چاہے بازار شام ہو، چاہے دربار شام ہو، چاہے کوفے کے اندر خطبے ہوں، چاہے شام کے اندر خطبات ہوں، ہر جگہ کے اوپر ہم کو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب یزید نے فخر کیا ہے کہ کاش میرے اجداد ہوتے اور دیکھتے، جناب سیلم نے کیا فرمایا تھا؟ اے یزید، یا یزید کد قیدک سعیک، جو تجھے مکاری کرنا ہے وہ کر لے، جو تجھے کوشش کرنا ہے وہ کر لے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، خدا کی قسم تو ہمارے تذکرے کو نہیں مٹا سکتا۔ کیوں؟ وہی سوچ رہا تھا کہ آج میں تخت پر بیٹھا ہوں، آج میں تخت پر بیٹھا ہوں تو جیت گیا ہوں۔ تو ایک مرتبہ شہزادی نے آیت پڑھی تھی، لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم، یہ جو کافر ہے یہ نہ سمجھے کہ اللہ جو ان کو مہلت دے رہا ہے خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے اچھی بات ہے، بل انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو اس لیے مہلت دے رہے ہیں ان کے گناہوں میں بڑھاوا ہو جائے، ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اے یزید جس کو تو بادشاہت سمجھ رہا ہے، جس کو تو اقتدار سمجھ رہا ہے، یہ اقتدار نہیں ہے بلکہ اس کو زبان قرآن میں مہلت الہی کہتے ہیں، اس کو ظالم کی مہلت کہتے ہیں۔ تو یہ نہ سوچ کہ اللہ نے تجھے اقتدار دیا، نہیں، تو اللہ والا نہیں ہے، اللہ والے ہم ہیں، اللہ والے ہم ہیں۔
عزیزان گرامی، ہمیں اس چیز کو محفوظ کر کے چلنا ہے، خود محوری سے نکل کر کے خدا محوری تک لے کر کے آنا ہے اپنے کو۔ اگر ہم یہاں پر لے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیرت اہل بیت کو آگے بڑھا رہے ہیں اور حسینی مقصد کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہمیں ایک مرتبہ پھر سوچنا پڑے گا۔ یہ ساری جو قربانیاں دی گئی ہیں، یہ ساری جو جان فشانیاں برداشت کی گئی ہیں، یہ سب اسی وجہ سے۔ جب انسان کے عمل میں خلوص آ جاتا ہے تو سمجھ لیجیے بارگاہ الہی میں وہ عمل قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل قبول ہو جاتا ہے وہ قلیل نہیں رہتا ہے۔ جو قبول ہو جاتا ہے وہ قلیل نہیں رہتا ہے، اور اگر کثیر بھی ہو قبول نہ ہو سکے تو وہ کثیر بھی کثیر نہیں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں مرحوم ایران کے روزے خان تھے جن کا نام تھا آغای کوثری، بہت مشہور ہے۔ عاشور کے دن دیکھیں کس طریقے سے انسان کا چھوٹا سا عمل اور قلیل عمل جب قبول ہوتا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ غیر اللہ کے تمام تر شائبوں سے پاک ہو جائے۔ عاشور کے دن بہت بڑے چونکہ مداح اور روزے خان تھے تو ہر جگہ بلایا جاتا تھا، ہر جگہ بلایا جاتا تھا۔ ایک جگہ مجلس پڑھ کے اٹھے، عاشور کا دن ہے، مختلف جگہوں پر وعدے ہیں، مختلف جگہوں پر ان کو مجلسیں پڑھنا ہے۔ ممبر سے اترے ہیں، ممبر سے اترنے کے بعد کچھ بچے آگے آئے اور آنے کے بعد ان کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ کو ہمارے یہاں مجلس پڑھنا ہے۔ کہا تمہارے یہاں کام مجلس کا؟ ہم بچوں میں چھوٹی سی مجلس رکھی، وہ پڑھیے آپ۔ کہا بچوں آج عاشور کا دن ہے، میرا بہت ہی بزی شیڈیول ہے اور جگہ جگہ کے اوپر میرے وعدے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن بچوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ کو پڑھنا ہے، دامن پکڑ لیا کہ نہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ پر جب اصرار پڑھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے پڑھ دیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا 2 منٹ 4 منٹ ہی تھی، ہاں پڑھ کے چل دیتے ہیں۔ اور پھر وہ بچے لے کر کے گئے ایک خرابے میں، ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا گھر ہے، وہاں کے اوپر انہوں نے مجلس کے لیے انتظامات کیے ہوئے۔ مرحوم کوثری کہتے ہیں کہ میں نے وہاں کے اوپر جلدی جلدی چند مصائب کے جملے پڑھے اور مجلس کو میں نے ختم کیا اور میں وہاں سے پھر چلنے لگا۔ بچوں نے روکا، کہا دیکھیے آپ نے مجلس تو پڑھ لی لیکن ہم نے تبرک کا بھی انتظام کیا ہے۔ اللہ اللہ، جو چیز منسوب ہو جائے نا حسین سے وہ بہت بعظمت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بہت مصروفیت ہے، مجھے جانا ہے، لیکن بچوں نے زبردستی ان کو روکا اور ایک پیالی میں چائے لے کر کے آئے۔ تبرک میں چائے تھی صرف، اور بالکل ٹھنڈی چائے۔ انہوں نے جب کپ کو منہ سے لگایا ایک دم ٹھنڈی چائے ہے، ہمارے جلدی تھی، بچوں کی نظر سے چھپ کے انہوں نے ایک گھونٹ پی کر کے اس چائے کو وہیں پھینک دیا۔ اس کے بعد چلے دوسری مجلس سے پڑھنے کے لیے۔ رات ہو گئی، پڑھتے پڑھتے جب تھک گئے، رات ہو گئی، رات کو آئے بستر پہ لیٹے سوئے۔ کیا دیکھا خواب میں کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہیں۔ حضرت صدیقہ تشریف لائی، حسین کی ماں تشریف لائی، آواز دی کوثری، آغای کوثری۔ ایک مرتبہ ادب و احترام میں ہاتھوں کو جوڑ لیا شہزادی، کہا تم نے آج بہت مجلسیں پڑھی ہیں، آج تم نے میرے لال کا بہت ذکر کیا ہے، لیکن تمہیں پتا ہے تم نے جتنی مجلسیں پڑھی ہیں تمہاری کون سی مجلس قبول ہے؟ کہا کون سی؟ شہزادی آپ ہی بتا دیجیے۔ کہا دیکھو تمہاری جو مجلس آج کی قبول ہے وہ مجلس قبول ہے جو تم نے اس ٹوٹے ہوئے مکان میں جا کے ان بچوں کے کہنے پہ پڑھی، ان بچوں کے کہنے پہ جو تم نے مجلس پڑھی ہے وہ تمہاری مجلس ہماری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ شہزادی نے ایک جملہ اور فرمایا کہ دیکھو قبول تو ہے اے مرحوم، اے آغای کوثری، دیکھو مگر میں تم سے ایک شکوہ رکھتی ہوں، میں تم سے ایک گلہ رکھتی ہوں، ایک شکایت کرنا چاہتی ہوں۔ کہ شہزادی کیا غلطی ہو گئی؟ کہ دیکھو وہ جو تمہیں بچوں نے چائے پیش کی تھی نا، وہ جو تبرک پیش کیا تھا وہ تم نے نہیں پیا، ٹھنڈی سمجھ کے پھینک دیا تھا نا، مجھے شکایت ہے، دیکھو وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی۔
وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی، لیکن تم نے اس کو نظریں بچا کر کے پھینک دیا۔ اللہ اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ تبرک جو حسین سے منسوب ہو جائے، جو حسین کی ماں سے منسوب ہو جائے، بڑا باعظمت ہو جاتا ہے عزادارو۔ وہی چیز قبول ہوتی ہے، وہی چیز قبول ہوتی ہے کہ جو خالص ہو جائے، وہی چیز قبول ہوتی ہے جو صرف زہرا کے لیے ہو، وہی چیز قبول ہوتی ہے جو صرف حسین کے لیے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ یہاں کے اوپر حسین کی ماں کو حسین کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے۔ ہم اور آپ مولا کس کس کا پرسہ کس کس کو پیش کرے، کس کس کا پرسہ دے، کس کس مصیبت کا تذکرہ کرے۔ اللہ اللہ۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن شبیب جب آئے فرمایا، اے شبیب کے بیٹے، ان كنت باكيا على شيء فابكِ للحسين، اگر تمہیں کبھی کسی چیز پر رونا آئے تو میرے جد حسین پر رونا، فإنه يذبح كما يذبح الكبش، اس لیے کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے مولا سے پوچھنا چاہتا ہوں، آقا، ارے گوسفند کو ذبح کرنے سے پہلے تو پانی پلایا جاتا ہے، لیکن آپ کے جد کو سوکھا گلا تھا، یہ قطرہ بھی مر شہادت کے وقت بھی نصیب نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے نا، یہ جو پیاس ہے نا، کربلا کا خاصہ ہے، اللہ دارو، کربلا کا خاصہ ہے پیاس، شہدائے کربلا کی پیاس۔ یہ وجہ ہے نا، جب حسین شہید ہو گئے، جب حسین کے سرندے میں جدائی ہو گئی تو رہوار نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا تھا، اور جب در خیمہ پر آیا تھا تو سب سے پہلے حسین کی بچی دوڑ کر کے رہوار کے سامنے آئی تھی اور ایک سوال یہی کیا تھا، اے میرے بابا کے گھوڑے، اتنا بتا دے کہ شہادت کے وقت میرے بابا کو ایک گھونٹ پانی نصیب ہوا تھا یا نہیں؟ ہم سقیا بھی ہم قتل ہوا شانا، کیا میرے بابا کو ایک قطرہ پانی ملا؟ اللہ اللہ، یہ پیاس خاصہ ہے کربلا کا، کربلا کے شہیدوں کا۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اے کربلا کے شہیدوں، تمہاری پیاس تو شہادت کے بعد ختم ہو گئی نا۔ آقا حسین جب آپ کا سرطن سے جدا ہو گیا، آپ کی پیاس کا خاتمہ ہو گیا۔ اے عباس باوفا، آپ کی شہادت کے بعد آپ کی پیاس ختم ہو گئی۔ اے علی اکبر، آپ کی شہادت کے بعد آپ کی پیاس تو ختم ہو گئی نا۔ اے سارے باوفا، اے حسین کے ساتھیوں، تمہاری شہادت کے بعد تمہاری پیاس تو ختم ہو گئی نا، لیکن مجھے نہیں معلوم حسین کی 4 سال کی بچی کی پیاس، سکینہ کی پیاس کب ختم ہوئی؟ یقین جانے مجھے نہیں معلوم کہ حسین جی کے سکینہ کی پیاس کب ختم ہوئی ہے۔ اور تاریخ اور واقعات تو ایسے ہیں، ملتے ہیں کہ یہ بچی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اسی پیاس کے عالم میں رہی، کہیں کچھ مل گیا تو مل گیا، لیکن کہیں پیٹ بھر کے شاید پانی نصیب نہیں ہوا حسین کی بچی کو۔ اللہ اللہ، کیا ظلم کیے گئے ہیں اس ننھی سی بچی کے ساتھ، جب 11 محرم کو بیویوں کو اسیر کیا گیا، جب بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی، آپ کو معلوم ہے بے کجاوا ناقے لائے گئے، بے کجاوا ناقوں پر سیدانیوں کو سوار کیا گیا، ایک ایک کو بی بی زینب نے سوار کرایا۔ تاریخ ہی بتاتی ہے کہ بیویاں تو سوار ہو گئی، لیکن اس چھوٹی سی بچی کو ایک تنہا اونٹ کے اوپر سوار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بچی اتنی کمسن تھی کہ تنہا اونٹ پہ سنبھل نہ سکتی تھی، تو رسی
मोहब्बतों से पाला था। बाबा हुसैन बड़े प्यार से पाला था। ए मुबी अम्मा देखती हो, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। सकीना ने बड़े नजारे देखे, सकीना की प्यास कब खत्म हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक रिवायत की तरफ इशारा करूं जिससे पता चलता है कि सकीना तो प्यासी ही रह गई। की बच्ची तो प्यासी ही रह गई। कूफे का बाजार है, कूफे का बाजार है, सूरज चमक रहा है, तेज धूप है, गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है, तपिश है। जब तेज धूप होती है तो कितनी प्यास लगती है। आप माह रमजान में देखें, सुबह से लेकर शाम तक इंसान का क्या हालत हो जाता है, क्या हाल हो जाता है। सूरज की तमाज़त है। काफिले को बाजार में रोक दिया गया, काफिले को एक जगह पर रोक दिया गया। बस एक मर्तबा जब काफिले को उस धूप की शिद्दत में रोका गया तो एक मर्तबा जनाब सकीना ने क्या देखा, ये शिम्र है कि इस काफिले को उसने इसलिए रोका है ताकि अपने लश्कर वालों को पानी से सैराब कर सके, ताकि अपने लश्कर वालों को पानी पिला सके। एक मर्तबा जैसे ही मश्क के दहाने खुले, जैसे ही मश्क के दहाने खोले गए, सकीना तो प्यासी थी ना। एक मर्तबा आपने फूफी अम्मा से कहा, फूफी अम्मा ये प्यास मुझे मारे डाल दी है, फूफी अम्मा हाय प्यास, मुझे प्यास मारे डालती है। कहा बेटा क्या करे, तेरी फूफी इतनी मजबूर है। फूफी अम्मा क्या आप इतनी इजाजत मुझे देंगी, क्या मुझे इतनी इजाजत है कि मैं शिम्र मलऊन से जा करके थोड़ा सा पानी मांग लूं। अल्लामा हाफिज के मायत हुसैन मरहूम फरमाते थे कि बच्ची ने जब जनाब ज़ैनब से सवाल किया, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटी देख जितना मैं शिम्र को जानती हूँ, ये बहुत सखी दिल, बहुत ही कसीम कल्ब है, बहुत सख्त दिल है, मुझे नहीं लगता कि तुझे पानी देगा। अम्मा एक मर्तबा जाके कह देती हूँ, शायद अब तो बाबा भी नहीं है, अब तो हमारा कोई नहीं है, अब तो हमारे चचा भी नहीं, शायद मेरी यतीमी में, शायद मेरी बेकसी पर रहम कर ले, शायद मेरी बेकसी पर रहम खा ले, शायद मेरी बेबसी पर रहम खा ले। आवाज दिया, अच्छा जाओ जाके मांग लो, शायद तुझे पानी मिल जाए। बस एक मर्तबा हुसैन की यतीमा नन्हे कदमों से शिम्र की तरफ बढ़ने लगी, शिम्र के करीब आई, आवाज दियो, शिम्र क्या मुमकिन है मुझे जरा सा पानी मिल जाए, देख मेरी जबान हट चुकी है, देख मेरे लब सूख चुके हैं, क्या मुमकिन है एक घूंट मुझे पानी दे दे। लेकिन उसने बात को अनसुना कर दिया, आगे बढ़ता रहा, एक आदमी को पिलाया, दूसरे को पिलाया, तीसरे को पिलाया, चौथे को पिलाया। ये बच्ची है कि जो समझ रही है कि शिम्र चूंकि बोल नहीं रहा है तो शायद जब सबको पानी पिला लेगा तो आखिर में मुझे कुछ पानी मिल जाएगा। जैसे जैसे शिम्र आगे बढ़ता है, पीछे पीछे हुसैन की यतीमा लंबे कदमों से पीछे पीछे चलती रहती है। अल्लाह अल्लाह, जैसे जैसे लश्कर वाले पानी पीते हैं, एक एक आदमी कम होता है, सकीना की उम्मीद बढ़ने लगती है कि अब पानी मिल जाएगा, अब पानी मिल जाएगा, अब पानी मिल जाएगा। अजरुकुम अल्लाह, लीजिए सबने पानी पी लिया। सकीना ने सोचा अब मुझे पानी पिलाएगा, लेकिन ऐसा करो, उसने लोगों को पानी पिलाने के बाद जानवरों को पानी पिलाना शुरू कर दिया, घोड़ों को सैराब करना शुरू कर दिया। तो बच्ची ने सोचा चाहे तो घोड़े पानी पी लेंगे। शायद मुझे पानी नसीब हो जाए, लेकिन सकीना का मुकद्दर कहा, जानवरों ने भी पानी पी लिया। अब शिम्र ने सकीना की तरफ मुड़ के देखा,
حسرت سے پانی کو دیکھتی رہ گئی، بےتاب مچھلی کی طرح زمین کے اوپر حسین کی بچی تڑپنے لگی۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، آجا میری بچی، میری گود میں آجا، آجا میری آغوش میں آجا۔ مجھے معلوم تھا یہ شمر بہت قسی القلب ہے، تجھے پانی کا قطرہ نہ ملے گا، اے میری بچی صبر کر لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسن۔ بڑا اندھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا، بڑا اندھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا، بڑا اندھیرا ہے۔ تیری سکینہ کو تاریکیوں نے گھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا، بڑا اندھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا، بڑا اندھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا، بڑا اندھیرا ہے۔ بس ایک بار جو آ کر ملو تو سو جاؤں، میں اپنے بابا کے سر پر نثار ہو جاؤں، اکھڑتی سانسوں کو اب انتظار تیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا، بڑا اندھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا، بڑا اندھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا، بڑا اندھیرا ہے۔ لائن ماری تھی بابا تیرے لبوں پہ چھڑی، تو چل دینا کیسے میں منہ کے بل زمین پہ گری، جو حال تیرا ہوا تھا وہ حال میرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا، بڑا اندھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا، بڑا اندھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا، بڑا اندھیرا ہے۔ لگے تماچے تو بے ہوش غم سے ہو جاؤں، بڑھے تماچوں کی شدت تو ہوش
مدینے جانے کی حسرت نہیں رہی بابا، مجھے یہ لگتا ہے اب قید میں بسیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین 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 ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام سارے ہائے شام ہائے شام 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 شام ہائے شام، تیری امت کے زیور پہن کے، تیری امت کے زیور پہن کے، دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام، بسم اللہ جو ماتم مسلطہ میں سب آگے آگے آ جائے، بسم اللہ ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام، تیری امت کے زیور پہن کے، تیری امت کے زیور پہن کے، دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام ہائے 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 شام، میں دیتی کفن تجھ کو بھیا، اگر سر پر ردا میرے ہوتی، گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے، تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی، پابند رسن سر پر رہنا، پابند رسن سر پر رہنا، دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے 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 شام، جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا، ہاتھ رسی میں میرے بندے ہیں اور سر پر نہیں میرے پردہ، کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی، کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی، جب بلوے میں آئے گا نام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام
میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے. میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے. کس طرح سے کرے گی بتا دے, کس طرح سے کرے گی بتا دے. شرابی سے زینب کلام شام ہائے شام 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 شام ہائے شام. دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا کاش عباس موجود ہوتا, کٹ دیتا وہ اس کی زبان کو کوئی باغی اگر مجھ کو کہتا. جی پھر میں کس طرح لیتا, جی پھر میں کس طرح لیتا کوئی زینب کا مجمع میں نام شام ہائے شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام. دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا کاش عباس موجود ہوتا, کاٹ دیتا وہ اس کی زبان کو کوئی باغی اگر مجھ کو کہتا. دیکھ جی پھر میں کس طرح لیتا, دیکھ جی پھر میں کس طرح لیتا کوئی زینب کا مجمع میں نام شام ہائے شام ہائے شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام. کہہ رہے ہیں یہ ہنس ہنس کے شامی آنے والے ہیں دربار باغی, جس نے اجداد مارے ہمارے آ رہی ہے یہاں اس کی بیٹی. کھولتا پانی پہ کو سروں سے, کھولتا پانی پہ کو سروں سے, پتھروں کا کرو انتظار. محمد آل محمد صلی اللہ. السلام علیکم یا رسول